اسٹارٹ کر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام CP گیسٹرونٹالوجسٹ ہوں اور CEO بھی ہوں پاک ہاسپٹل کا۔ ہاسپٹل ہے 33 کے شاہ جمال میں۔ تو ایز اے گیسٹرونٹالوجسٹ کیونکہ میدا جی کا اسپیشلٹی ہے میری، اور اس میں لیور ٹرانسپلانٹ سپر اسپیشلٹی ہے، جس کے اندر پری اور پوسٹ پیشنٹس کو میں نے ہی دیکھنا ہوتا ہے، لیور ٹرانسپلانٹ والے پیشنٹس کو۔ تو کیونکہ ہمارے پاس پچھلے 15 سال سے جو ہے انٹرنیشنل ڈاکٹرز آتے ہیں، میں مختلف کنٹریز سے جو کہ فیسیلیٹیز وہاں پر زیادہ بہتر انداز میں ہیں، میں ان کو وہاں پہ بلاتا ہوں اپنے ادھر پاکستان کے اندر، تاکہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ وہ جو وہاں پہ لیٹسٹ انٹرنیشنلی اس وقت فیسیلیٹیز ہیں وہ یہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں، بلکہ ہمارے ڈاکٹرز کو اپنے پاس لے جا کے وہاں پہ ٹریننگ بھی دیں۔ اسی سلسلے میں 2011 میں جب لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام میں نے سٹارٹ کیا، تو اس وقت پاکستان میں لیور ٹرانسپلانٹ کا بالکل کنسیپٹ نہیں تھا۔ ابھی بہت ارلی سٹیج میں لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے کہ جس کو جگر کی پابندکاری کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت لٹریچر پرنٹ ہوا۔ اس وقت ہماری جو نیبر کنٹریز سے میں ڈاکٹرز کو انوائٹ کیا، وہاں کے پروفیسرز کو، انہوں نے نہ صرف یہاں پہ آ کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی، اپنے پاس بھی لے کر گئے، اور انہوں نے یہاں پہ بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں جن کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا اس وقت۔ اور الحمدللہ ابھی کچھ دن پہلے ایک پیشنٹ جو فالو اپ کے لیے آیا چیک اپ کے لیے، تو مجھے جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ 2012 میں اس کا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا۔ تو 13 سال ہو گئے ہیں کہ الحمدللہ، مطلب ایک وہ وقت تھا ہوگا کہ جب 2012 میں وہ اپنی زندگی ہار چکا تھا، کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کیونکہ اس وقت لیور ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹی پاکستان میں نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اس وقت وہ مطلب زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو ڈاکٹر ہے وہ ایک مسیحا کے طور پہ ہے۔ تو کیونکہ میرے پاس نالج تھا، کیونکہ میں اپولو ہاسپٹل سے وہاں ٹریننگ بھی کی تھی 2 ایئرز کے لیے لیور ٹرانسپلانٹ کے اندر، تو اس میں وہ پیشنٹ وہاں پر گیا اور وہ وہاں پہ ٹرانسپلانٹ کروا کے آیا، اور آج 13 سال ہو گئے ہیں کہ الحمدللہ وہ زندہ ہے۔ تو ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ کسی ایک کی زندگی بچانا یعنی پوری دنیا کی زندگی بچانے کے مترادف ہے۔ تو اسی سلسلے میں پھر ہمارے ابھی آج پتہ چلا ہے کہ ایرانی پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں جیسے لاہور کے اندر۔ میں نے وائس چانسلر ایران جو تہران یونیورسٹی کے ہیں ان کو انوائٹ کیا 2019 میں، وہ بھی ہمارے پاس آئے۔ اسی سلسلے میں پھر درمیان میں کووڈ اور باقی چیزیں رہ گئی ہیں۔ ابھی کافی سالوں کے بعد پچھلے 6 مہینوں کے بعد ٹرکش اس وقت میموریل ہاسپٹل کے تینوں یہ ٹاپ کے پروفیسرز ہیں۔ میموریل ہاسپٹل ایک بہت بڑا گروپ ہے جس کے 12 ہاسپٹلز ہیں ٹرکی کے اندر، اور اسٹیٹ آف دا آرٹ وہاں پہ فیسیلیٹیز اویلیبل ہیں۔ بہت ساری ایسی فیسیلیٹیز ہیں جو کہ فائنینشیل یا پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے یہاں پر ابھی تک انٹروڈیوس نہیں ہو سکی، اور بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جیسے کہ تھیلیسیمیا کے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ پیشنٹس ہیں، لیکن اس کے لیے کیونکہ جو طریقہ علاج ہے وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، لیکن یہ کہ پاکستان کے اندر فائنینس کا ایشو ہے، کچھ پولیٹیکل چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے یہاں پہ سینٹرز نہیں ہیں۔ اس لیے آپ لاہور کے اندر ہی دیکھ لیں کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پر ہر 15 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد بچے کو خون لگتا ہے، جو کہ بچے کے لیے بھی اذیت ہے اور ماں باپ کے لیے بھی اذیت ہے۔ اور پھر یہ کہ تھیلیسیمیا کا جو پیشنٹ ہے وہ 13-14 سال کے بعد اگر وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ نہیں کروا سکتا تو وہ ایکسپائر کر جاتا ہے۔ ایک وہ بچہ جس کو ماں باپ نے جنم دیا، اس کو تکلیفیں برداشت کی، بچے نے بھی ماں باپ نے بھی، لیکن اس کا سروائیول ریٹ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بون میرو ٹرانسپلانٹ، تو یہ میرے ساتھ میڈم بیت الطاول ہیں جو کہ وہاں کی پروفیسر ہیں لیفٹ سائڈ پہ جو بیٹھی ہیں، اور یہ پروفیسر وہاں کی ٹاپ کی پروفیسرز ہیں وہاں پہ، کیونکہ یورپین جتنے ہیں وہ سارے اپنی فیسلٹیز لینے کے لیے میموریل میں آتے ہیں۔ تو وہاں یہ ان کی بہت، سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا، میڈیا کا، کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور یہ کوریج کے لیے آپ لوگ آئے۔ دوسرا ان ڈاکٹرز کا کہ یہ اپنا ٹائم نکال کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا ایک پروفیسر پاکستانی اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، اور انٹرنیشنل ڈاکٹرز کے پاس تو بالکل ٹائم نہیں ہے۔ تو جو ہمارا جو انہوں نے یہاں پہ 2 دن یہاں پہ فری پیشنٹ چیک بھی کیے، کل سے یہ فری چیک اپ کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ الحمدللہ کل ہمارا انوگریشن بھی تھی جہاں پہ نامور شخصیات آئے اور انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہمارے اس ایونٹ کی، اور آج یہ 2 دن ہو گئے ہیں، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔
یہاں پر آج بھی الحمدللہ پورے پاکستان سے رحیم ویار خان سے لے کر پورے پاکستان تک جو ہے وہ پیشنٹس آ رہے ہیں جن کا فری آف کاسٹ چیک اپ ہو رہا ہے. اور اس میں نہ صرف کہ چیک اپ ہو رہا ہے, ان کی بیسٹ سے بیسٹ جو ٹریٹمنٹ ہے اور ان کو جو وہ سہولیات کے بارے میں انفارمیشن اور سب چیزیں جو ہے بتائی جا رہی ہیں. تو بیسیکلی جو 3 پروفیسرز ہیں ان میں سب سے پہلے پروفیسر بیت الطاول ہیں جو کہ ہیماٹولوجسٹ ہیں, کنسلٹنٹ ہیماٹولوجسٹ, اور یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کی اسپیشلسٹ ہیں. اس کے بعد میرے رائٹ سائڈ پہ جو ہے پروفیسر جو ہے ایبرو پروفیسر ایبرو ہیں جو کہ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں, اور انفرٹیلٹی میں بانجھ پن کے اندر ان کی بہت ہی اچھی اسپیشلٹی ہے. بہت ساری انٹرنیشنل پبلیکیشنز ان کی ہو چکی ہیں اور انہوں نے بہت ساری انوینشنس کی ہیں, ایسی انوینشن کی ہے کہ جو پاکستان میں بھی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. بہت سارے ابھی ہم نے جب اور ساتھ ہی ہمارے پروفیسر کیا نام ہے گرکان, پروفیسر گرکان جو ہیں یہ لیور ٹرانسپلانٹ کے پروفیسر ہیں. تو تھوڑا سا نام مشکل ہے اس لیے ذرا مجھے پوچھنے پڑتے ہیں, تو ہمارے پاکستانی ٹیپیکل ہو تو پتہ ہوتا ہے. تو اس میں پروفیسر گرکان جو ہیں بیسیکلی وہاں کے ٹاپ کے پروفیسر ہیں. جیسے یہاں پہ جو PKLI کے اندر جیسے ٹاپ کے ڈین ہوتے ہیں, اسی طرح یہ وہاں کی جو گورنمنٹ کا ٹاپ کا جو میڈیکل یونٹ ہے وہاں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے ہیں. اب انہوں نے میموریل کو جوائن کیا ہے اور ان کا بھی بہت شکریہ کہ اپنا قیمتی وقت نکال کے تو یہ آئے ہیں. یہ ہے کہ تقریباً ڈیلی جو ہے یہ 2 ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, مطلب اتنا زیادہ وہاں پہ ان کا لوڈ ہے. ابھی جب یہ 2 دن کے لیے آئے ہیں تو 4 ٹرانسپلانٹ آپ سمجھے کہ انہوں نے ابھی جا کے کریں گے یہ. اور اس میں جو مین اس OPD کا ان کو بلانے کا پرپس تھا اس میں یہ تھا, ایک تو یہ کہ یہ فیسلٹی جو پاکستان کے اندر نہیں ہے ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے, اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے میموریل نے ایک بہت اچھا آفر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم جو پاکستانی پیشنٹس ہیں, پاکستانی جو ڈاکٹرس ہیں, ہم ان کی فری ٹریننگ کریں گے, ان کو پورا اسپانسر کریں گے. ہم وہاں پر میموریل میں لے کر جائیں گے, یہاں کے پاکستانی ڈاکٹرز کو ٹرین کریں گے تاکہ جو بھی وہاں پہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے یا لیٹسٹ ٹیکنیکس چل رہی ہیں وہ واپس آ کے پاکستانی پیشنٹس کو وہ فراہم کر سکیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ میموریل کا بہت بڑی کاوش ہے کہ نہ صرف وہ یہاں پر ایک OPD کر رہے ہیں آ کے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے, بلکہ یہاں کے ڈاکٹرز کو بھی ٹرین کر رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے جو ہے ان کو بتانا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر بیت الطاول کو, جو کہ ہیماٹولوجسٹ ہیں, اور وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گی کہ انہوں نے کتنے ٹرانسپلانٹ کیے ہیں اور وہاں پہ سکسیس ریشو کتنی ہے. پلیز Hello, my name is Professor Betül Tavil. I am a pediatric hematologist oncologist in Memorial Health Group. My specialty is pediatric bone marrow transplantation. Allogeneic bone marrow transplantation can be performed in thalassemia, leukemia, in some metabolic diseases, and in some primary immunodeficiencies. And autolog bone marrow transplantation can be performed in some solid tumors, including neuroblastoma, rhabdomyosarcoma, Ewing sarcoma, medulloblastoma, etc. And I have experience in bone marrow transplantation area for more than 20 years. I have performed at least 500 allogeneic and autolog bone marrow transplantation with my team. We are working a very highly educated and qualified nurse team, and our hospital is JCI, Joint Commission International Accredited Hospital, and our success rate is so high, approximately 90%. We are waiting the children who is indicated to be performed bone marrow transplantation. Thank you so much for your attention. Welcome. My name is Professor Dr. Ebru Çöğendiz.
I am working at obstetrician and gynecology clinic. I was specialized on reproductive medicine for 15 years. I'm a gynecologist for 31 years, and infertility is very important in the world. And I saw yesterday and today there is a lots of infertile patients in Pakistan, in Lahore. What we are doing in Istanbul for infertile patients, we are doing IVF, ICSI. Actually, we are doing ICSI. ICSI is intracytoplasmic sperm injection. This is a technique for infertility. Because IVF was abundant in the world, mostly we are using ICSI technique. What is ICSI technique? ICSI is highest quality sperm under microscope. We selected and combined with eggs, one sperm and one egg. So success rate for ICSI is very high. It depends on woman age. The woman age is when the woman age is under 35, successful rate increases because egg quality and ovarian reserve decreases after 30 age. There is a lots of infertility causes. What are they? The main cause of infertility in women, hormonal disturbance, hormonal imbalance, like polycystic ovary, polycystic ovarian syndrome, and low ovarian reserve, and anatomical factors also. What are they? Uterine polyps, myomas, and tubal blockage, and intrauterine adhesion. So the other main causes of infertility in men, low sperm concentration, what we call oligospermia, or no sperm in semen, what we call azoospermia. So if we okay, I think it's enough explanation. Thank you very much again. First of all, thanks for the invitation and thanks for having us, Mr. Aziz. It's very good to be here in this beautiful city of Lahore. We are coming from Turkey. I'm Professor Gürkan Öztürk, and I'm a general surgeon working as specialist in liver and pancreas surgery, and my specialty is doing kidney transplants for both children and adults. And we are also working on HPB surgery. This means liver, pancreas, and biliary system surgery, and especially in oncologic surgery of them. As you know, in this region, in Turkey, also in Pakistan, the cystic donor as a cadaveric donor rates are low, so we have to do a lot of living donor liver transplants. And Turkey is one of the biggest centers of the world, also the biggest centers in Europe.
doing living donor liver transplants, and our center is the second big center in Turkey doing living donor liver transplants. We are happy to be here, and we are excited to share our experience for the people of Pakistan. Thank you. Hello, Assalamu alaikum. My name is Mohammed Ali Shiraz. I am the International Marketing and Business Development Manager for Southeast Asia region from Memorial Hospitals, Germany. I would like to tell you a brief about Memorial, what Memorial is actually. Memorial is owned by actually one of the 7th largest, biggest holding in Turkey. Like they have a lot of stores, they have retail stores, they have brands. Like in Turkey, if I just talk, we have 99% household penetration. And Memorial is your health sector. Memorial, at Memorial we have 12 hospitals in total, all are JCI accredited hospitals. Memorial was founded in 2000, so we have a 25 years of experience. Right now we are expanding very much. Like we have in Istanbul, we have 3 hospitals. Then we have in Ankara, in Antalya. Let me explain. Then after that, then we can do it in Urdu. What do you think? Because I'm not really good. Because I have prepared. We'll do it. We'll do it. No issue. No issue. Yes, we can do it. No issue. So then we are expanding very rapidly. We are buying hospitals. We are going in all the markets. Like right now, we receive 120,000 patients annually internationally from 208 countries. So we came here to Park Hospital, and I would like to thank Mr. Aziz for arranging everything. It was a good event, and that was a 2 days free medical camp. And here we came up with for infertility, liver transplants, and bone marrow transplant procedures. And I would like to tell you, like the purpose of everything is to create awareness about Turkey, the healthcare structure in Turkey, and the people. Like there is some lack of things that the people used to go abroad for treatment. So Turkey, then Memorial could be the right option for that. And the Turkey and the Pakistani people love each other. There is a very good bilateral relationship between Pakistan and Turkey, and our purpose is to promote this thing a bit more. ترکی کی سب سے بڑی ہولڈنگ اون کرتی ہے جو کہ 7ویں بڑی ہولڈنگ ہے, اور ہمارے اس برانڈ کے اراؤنڈ 16,000 ریٹیل اسٹور ہیں. اینڈ میموریل جو اس ہولڈنگ کا ہیلتھ پارٹ پروموٹ کرتا ہے. ابھی ہم یہاں پاکستان میں آئے ہیں فرسٹ دفعہ ڈاکٹر عزیز جو ہاسپٹل میں ہم نے 2 دن کا ایک فری میڈیکل کیمپ ارینج کیا. اس میڈیکل کیمپ کا جو پرپز ہے لوگوں کو اسسٹ کرنا ہے, کیونکہ کچھ ایسے پروسیجر ہیں جو پاکستان میں نہیں ہوتے, لوگوں کو ٹریول کرنا پڑتا ہے کس جگہ پہ. پیپل ڈونٹ ہیو اویئرنیس اباؤٹ دا ترکی مارکیٹ. تو ترکی ایک میڈیکل ہب بن چکا ہے ایکچولی, اور پاکستان اور ترک لوگوں کے آپ کو پتہ ہے جو ریلیشنز ہیں بہت اچھے ہیں. ایکچولی وین پاکستان کیم ان ٹو بینگ, ترکی واز دا فرسٹ کنٹری ٹو ایکنالج پاکستان. تو سنس 1947 جو ہمارے ریلیشنز ہیں وہ اچھے جاتے جا رہے ہیں. ابھی جو ہمارا جو مقصد ہے یہاں کے لوگوں کو اسسٹ کرنا ہر معاملے میں. میں میموریل ہاسپٹل گروپ میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا مینیجر ہوں. جو پیشنٹس جو وہاں پہ جانا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں ان کی ہر قسم کی اسسٹنس ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں, ویزاز ایوری تھنگ ارینجمنٹس. تو ہمارا جو مقصد ہے صرف لوگوں کو اسسٹ کرنا ہے ہر طریقے سے ہیلتھ سیکٹر میں. یہاں کے ڈاکٹرس کو اسسٹ کرنا ہے, یہاں کے ڈاکٹرس کو ٹرین کرنا ہے. تو ہمارا مقصد میرا خیال ہے کہ ایک بہت اچھا 2 دن کا کیمپ ہمارا ہو گیا ہے جو آج کنٹینیو چل رہا ہے, اور ہم اس کو اس طرح کی چیزوں کو آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. ہر قسم کی اسسٹنس میں پیشنٹس کو, ڈاکٹرس کو, ہم ہر قسم میں ان کو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. میری طرف سے یہ, اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو مجھے بتا دیں. ایک تو ونس اگین آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب نے ٹائم دیا, اور آپ سب کو میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے. 6 مہینے لگے ہیں مجھے کہ میموریل ہاسپٹل کے ان پروفیسرز کو یہاں پہ پاکستان میں لانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کوئی آسان کام نہیں ہے. کسی بھی یہاں پروفیسر ہمارے پاکستان کے اندر کسی پروفیسر کی اپوائنٹمنٹ نہیں لینا آسان مشکل ہے. تو ان ڈاکٹرز کو وہاں پروفیسر کو جن کے پاس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ان کے وہاں پہ بہت یہ ریناؤنڈ, اگر ان کا آپ نیٹ پہ نام لکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہاں کتنے ریناؤنڈ پروفیسرز ہیں. مطلب یہ مجھے اب ان کے جو مینیجر ہیں یہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک پروفیسر کی وہاں پہ جو چیک اپ فیس ہے وہ پاکستانی 15,000 روپے ہے.
تو وہ اپنا سارا یہ 2 دن کا بلکہ 3 دن ہو گئے ہیں، یہ پرسوں سے آئے ہیں، پرسوں رات کو آئے ہیں، 2 دن کی ہمارا یہ کیمپ تھا جس میں فری پیشنٹ چیک کیے ہیں. تو میرا ہمیشہ مقصد رہا ہے 15 سال سے کہ جیسے لیور ٹرانسپلانٹ اس دور میں 15 سال پہلے یہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی، اس کو یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا. نہ صرف انٹروڈیوس کروایا، ڈاکٹر کو ایجوکیٹ کیا. یہاں سے بہت سارے ڈاکٹر پھر ہمارے نیبر کنٹریز میں گئے اور وہاں سے سیکھ کے اب الحمدللہ لیور ٹرانسپلانٹ میں یہاں پہ کافی سینٹرز ہیں. اور یہ صورتحال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اب جو کڈنی ٹرانسپلانٹ لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈونیشن دی ہے کہ اب وہ فری آف کاسٹ جو ہے لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ آپ کروا سکتے ہیں. اسی طرح اب ہم نے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں جو بانجھ پن کا یہ صورتحال ہے کہ 2 دن کے اندر ہمارے پاس 350 اپوائنٹمنٹس تھی. اور وہ ہمارے لیے بھی بہت مشکل تھا کہ 2 دن کے اندر پروفیسر اس کو دیکھے، چیک کرے، ایڈوائز کرے، ٹریٹمنٹ پلان بتائے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں جو کافی ایسی بیماریاں ہیں جو یہ آلریڈی بہت ساری پہلے سے تھیں اور بہت ساری اب بڑھ رہی ہیں، جن میں یہ بانجھ پن اب دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ فیسلٹیز بہت کم ہے یا بہت نئی ٹیکنیکس، کیونکہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ چینج ہوتی جا رہی ہے. موبائل کے ماڈل چینج ہو رہے ہیں تو کیا میڈیکل کی فیلڈ کے اندر کیا نئی لیٹسٹ چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ آتی بہت لیٹ ہے. اب بہت سارے جس کا بچہ نہیں ہوتا اور معاشرہ ہمارا اس طرح ہے کہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے، تو وہ ہر لحاظ میں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے نوازے. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ایک تو ان سب کا بہت شکریہ، انہوں نے آج یہ واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ، یہ 2 دن کا تھا. اور انشاءاللہ اس طرح کی مختلف ٹاپکس، جیسے کہ پاکستان کے اندر پیڈس کارڈیالوجی کا بہت پرابلم ہے کہ بچوں میں جو ہارٹ ہیں، جو بچوں کے دل ہیں، ان میں بہت پرابلمز ہیں. ٹیراٹالوجی ہے، جو سمپل وی ایس ٹی وغیرہ ہوتے ہیں جو بچوں کے دل کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، وہ ان کی ٹریٹمنٹ یہاں موجود ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیز ہے کہ جو ویل کا مسئلہ ہے بچوں کے ہارٹ کے اندر، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے ہم وہ ٹاپکس بھی لے کر آئیں گے. تو بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا، تھینک یو ویری مچ. جی پلیز، جی کویشچنس کے لیے پلیز. اس کو یہی نہیں پتا کہ اسے سب سے پہلے جا کے کون سا علاج جو ہے طریقہ کار کرنا چاہیے. ڈاکٹر دیکھیں کہ اچھا آپ کے وہ ٹیسٹ آلریڈی ہوئے ہیں، انہیں ٹیسٹ کو دوبارہ، وہ اتنا مہنگا علاج ہو چکا ہے کہ کوئی خاتون جو مطلب ایک مقصد طبقے سے تعلق رکھتی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی. تو وہ اس طریقوں کو کیسے لے کر چلے؟ The question is that what is the protocol of infertility patients, because there are so many options on the net and on the in-field medical field that Thank you very much. When we assess the infertile couple, we will check 3 tests. What are they? One of them semen analysis, the others blood test, NAH, anti-Mullerian hormone for ovarian reserve test, and the other hormone test, TSH especially, and the last one, hysterosalpingography for understanding tubal blockage. So when we do all tests, we can decide which treatment we will do, intrauterine insemination or IVF fixing. But the most important thing is woman age and duration of marriage or infertility duration. Because if it's longer than 3 years, chances is decreases, pregnancy chances is decrease. So if she has got any hormonal imbalance, thyroid or other diseases, first of all we will arrange this hormonal imbalance with pills for
اچھا، ایک کویشچن سے زیادہ ڈفرنٹ تھی کیونکہ میں ڈاکٹر عزیز الرحمان ہوں، میں میلوڈی کا اسپیشلسٹ ہوں، MRCP ہوں. تو آپ سب ممبرز جو ہیں ان کو تھوڑا سا ایک خوشخبری یہ دینی تھی کہ میری پوری ٹیم انشاءاللہ چند دنوں کے ساتھ جبار صدیقی صاحب کیونکہ ہمارے میڈیا پرسن ہیڈ ہیں اور میڈم عالیہ تو اس میں اور مدثر صاحب تینوں آپ کے ممبرز ہیں، ان کے تعاون سے یہاں پہ ہم لوگ انشاءاللہ میری پوری ٹیم یہاں پر آئے گی اور یہاں پہ سب کا فری ابڈومن الٹراساؤنڈ کرے گی کیونکہ آج کل نا بہت زیادہ کویشچن ہے فیٹی لیور کا کہ فیٹی لیور کے حوالے سے مدثر صاحب نے بلکہ ریڈیو پاکستان میں میرا انٹرویو بھی کیا. تو اس لیے ہماری ٹیم الٹراساؤنڈ مشین لے کر آئے گی یہاں پر، آپ سب ممبرز کا فری آف کاسٹ الٹراساؤنڈ کرے گی تاکہ آپ کی کڈنیز، لیور، ان کے فنکشن جس طرح میری اسپیشلٹی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو مطلب پرومس کر رہا ہوں اور یہ میری ٹیم جو ہے انشاءاللہ آپ کو ڈیٹ کنفرم کر دے گی کہ پوری ٹیم آ کے یہاں پر الٹراساؤنڈ کرے گی آپ سب کا اور اس میں آپ کو جو فیٹی لیول کیا ہے آپ کا وہ بتائے گی اور اس کا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی میں یہاں پر موجود ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو. جی پلیز. یہ تو کیمپ 2 دن کا تھا اور آج شام تک ختم ہو جائے گا کیونکہ ان سارے جو مہمان ہیں آج رات کو واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ان کی بزی اسکیڈول کے حوالے سے. لیکن یہ اس طرح کے جو کیمپس ہیں وہ مختلف ٹاپکس کے اوپر، جیسے اس بار جو ہے لیور ٹرانسپلانٹ کے اوپر، بانجھپن کے اوپر اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کے اوپر، یہ 3 شعبے تھے جس میں ان کے پروفیسر ٹاپ کے ہمارے پاس آئے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے جو میموریل کے جو ہیڈ ہیں، انٹرنیشنل جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی کل آئے ہوئے تھے اس کی انوگریشن کے اوپر اور ان سے بھی میری یہ بات ہوئی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم ریگولر بیسس پر لے کر چلیں گے تاکہ ان ڈپارٹمنٹس کو، ان شعبوں کے اوپر جو پاکستان کے اندر فیسلٹیز کم ہیں یا جن پہ ابھی اتنا کام نہیں کیا گیا، کیونکہ جو مریض ہے وہ کہتا ہے کہ ہر لحاظ سے جو ہے میرا اللہ تعالیٰ شفا اسے دے، تو وہ ساری آپشنز دیکھتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ بہت ساری آپشنز ہمارے پاس اس دنیا میں موجود ہیں لیکن لینگویج بیریئر کی وجہ سے وہ ہمیں پہنچ نہیں پاتی کیونکہ ان کی جیسے لینگویج ٹرکش ہے، ان کا بہت سارا لٹریچر آپ کو نیٹ پہ نہیں ملے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو سرچ کرتے ہیں یا کوئی نئی ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں وہ اپنی لینگویج میں، آپ کو پتہ اچھی جو قومیں ہیں وہ اپنی زبان نہیں بدلتی. چائنا میں آج بھی چائنیز ہیں، ایرانی ہمارے آج پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، انہوں نے قوم اچھی قوم ہے تو انہوں نے ایرانی اپنی زبان میں ہی پبلیکیشن کی ہے نیٹ پہ بھی. اسی طرح ٹرکش میں زبان چینج نہیں ہوئی. مطلب ہم لوگ تو ظاہری بات ہے وہ برٹش کے انڈر رہے ہیں، ان سے انسپائر ہے تو انگلش میں بہت سارا کنورٹ کر لیا، لیکن یہ ٹرکش لینگویج میں جو چیزیں لیٹسٹ ہو رہی ہیں وہ ہمارے پاکستانیوں کو نہیں پتہ چلے گا. وہ تب پتہ چلے گا جب یہ لوگ آئیں گے، بتائیں گے اور ہم آپ کو انفارم کریں گے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو.